لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ باتوں کی وضاحت اور کچھ چیزوں کی تشریح کے حوالے سے بہت سارے احباب اس بات کی تمنا کیے ہوئے تھے کہ اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح ہو. مرزا صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, کچھ باتیں گوش گزار کی گئی ہیں, اور آج کی گفتگو کے اندر بھی ہم مرزا صاحب کے حوالے سے چند باتوں کی وضاحت رکھنا چاہتے ہیں. مرزا صاحب نے اہل بیت کے حوالے سے جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم کیا شریعت کے اندر قابل قبول ہے کہ نہیں ہے, اور جو باتیں اہل سنت کے نزدیک, جو باتیں اہل السنہ کے نزدیک مسلم ہیں, اہل السنہ کے اندر کسی امام کوئی محدث اس مسئلے میں مختلف فی نہیں ہے, لیکن ان باتوں کو ذکر کر کے اور ایسا احتمال سامنے لانا کہ جس کی وجہ سے سامعین شک اور تردد کا نشانہ بن جائیں اور کسی ایک پلڑے کی طرف آ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح سے اگر کسی کو بہکانا چاہے اور کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو عزیزان گرامی کسی کو گمراہ کرنا انتہائی آسان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے نا, جو کتاب اور سنت کی روشنی میں ہے, اگر کوئی شخص اس کو اپنی پھونکوں سے بھی بجھانا چاہے گا تو اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتا. سورہ صف سورہ 61 پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ پاک اپنے نور کو, اپنے کتاب اور سنت کو, اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کے ذریعے پورا کرتا ہے. اگر کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو بری لگے, لیکن اللہ پاک اپنے نور کو پورا کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ مائدہ میں فرمایا سورہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 35 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نور, قرآن, کتاب مبین, قرآن اور حدیث آ چکی ہے. اور سورہ اعراف کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون, کہ اتباع اس کی کرو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے, اور ہرگز اپنے اماموں اور رفیقوں کی اتباع نہ کرو, بہت تھوڑا تم اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہو. تو عزیزان گرامی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک تو محمد علی مرزا صاحب نے چند احادیث کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے, پہلے تو میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں, زیادہ طرق, حدیث کا معنی ایک ہو, حدیث کا مطلب ایک ہو, تو زیادہ اگر طرق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو یہ زیادہ طرق بیان کرنے میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. اور لازمی سی بات ہے کہ فیس بک کے بہت سارے لوگ جو ہے, بہت سارے سامعین جو ہے, ناظرین جو ہے, زیادہ وقت نہیں دے پاتے. تو اب بہت سارے اگر ترک میں بھی اگر یہاں پر بیان کروں کہ جیسے کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ ایک حدیث کے مفہوم کے لیے ابن عاصم کی السنہ بھی اٹھا لیا جناب علی, اور اسی طرح سے مسند احمد بھی اٹھا لیا, مستدرک حاکم بھی لے لیا, مسلم کے بھی کئی ترک لے لیے. تو مقصد ہے کہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. آج تو ویسے ہی کمپیوٹر کا دور ہے, آپ تو جو ہے مکتبہ شاملہ میں ذرا سے آپ کسی حدیث کو ایک سرچ کریں گے تو سامنے سارے ترک آ جائیں گے. تو یہ ترک تلاش کرنا تو ایک دور کی محنت کی بات تھی, اب تو کوئی محنت ہی نہیں ہے, آپ نے ایک لفظ حدیث لکھا اور سارے ترک آ گئے.
تو کہنے سے مراد ہے کہ ترک میں آپ کے سامنے بات کروں، جبکہ ان تمام ترک کا جو ہے وہ مواد اور نقطہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہو، تو تمام ترک سے بہتر یہ ہے کہ ایک ترک بیان کر صرف تمام ترک کی طرف جو ہے وہ بتا دینا چاہیے، اشارہ دینا چاہیے کہ یہ یہاں پر یہ حدیث موجود ہے، تو اظن ھذا یکفی، میرے خیال سے یہ کافی ہے۔ لیکن نحن نتکلم فی ھذہ المسئلہ، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس پر جو ہے مرزا صاحب نے اپنے خود ساختہ معنی اور مطلب اخذ کیے ہیں۔ بات انشاءاللہ آج علمی ہوگی، کیونکہ ہمارا پروگرام اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی رحمتوں کے ساتھ جو ہے الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور اب ہم الحمدللہ تحقیق، تخریج اور جناب علی سلف کا جو منشور ہے، سلف صالحین کا، جمہور کا، انشاءاللہ وہ منہج اور وہ مسلک آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہمیں اس آج کی گفتگو میں کن مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ غدیر خم کے نام سے باقاعدہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر یہ پروگرام بھی دیکھا ہوگا، غدیر خم کے حوالے سے۔ غدیر خم کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کرنے کے قابل ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحن نتکلم بالدلیل، دلیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ دو حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم کے اندر، ایک پہلی حدیث ہے اور ایک دوسری حدیث ہے، اور حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہ ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے، پوری حدیث سنانے سے بہتر ہے کہ وہ ٹکڑا جو ہے میں آپ کے سامنے سناؤں، جس پر جو ہے وہ مرزا صاحب نے بات کی ہے، اور جس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے خود ساختہ معنی کو اخذ کر کے اور دیگر معنوں کو دبا دیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم کھول کر ان احادیث کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الا و انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا کہ الا سنو، و انی تارک میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین تمہارے درمیان، ثقلین یہ تثنیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو بھاری چیز۔ آپ نے فرمایا احدہما، ان میں سے ایک جو ہے کتاب اللہ ہے، احدہما کتاب اللہ عز وجل، اس میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہوا حبل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ من اتبعہ کان علی الہدی، اور جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت پر آ جائے گا، ومن ترکہ کان علی الضلال، اور جو اس کے مخالف جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وفی فقلنا، اور اس کے حوالے سے ہم نے کہا، من اہل بیتہ، زید بن ارقم کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زید بن ارقم کو رضی اللہ عنہ کہ من اہل بیتہ، یہ ہی کی ضمیر راجع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون ہیں؟ نساؤہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں۔ ویم اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ویم اللہ، یہ واللہ سے ویم اللہ۔ فرمایا ان المرأۃ، کہ یقیناً عورت جو ہوتی ہے، تکون مع الرجل، آدمی کے ساتھ، العصر من الدہر، زمانے کے ایک وقت گزارتی ہے، ثم یطلقها، پھر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے باپ کی طرف یا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت ہی اصلہ، اصل جو اہل بیت میں سے آپ کے ہیں، وعزبہ الذین حرموا الصدقہ بعد، وہ رشتہ دار آپ کے کہ جس پر جو ہے صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک ہی حدیث ہے، اس حدیث میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایک بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے جو اخذ کیا، انہوں نے پھر مختلف طرق بیان کیے ہیں، اور انہوں نے جو مسئلہ اس سے اخذ کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم نے یہ کہا کہ امہات المؤمنین جو ہے وہ کیا ہے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی پچھلی حدیث، ہم اس سے بالکل پچھلی حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر ہے ایک نسخے کے اندر 6225 ہے ایک نسخے میں، اور ایک نسخے کے اندر 2408 ہے۔ یہ دو مختلف نسخے ہیں جو چل رہے ہیں۔ تو 2408 نسخے کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور دوسرا نسخہ جو ہے 6225 ہے، اس نسخے کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ پوچھا، یا زید الیس نساء من اہل بیتہ،
کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج اہل بیت میں داخل نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہنے لگے قال نساء من اہل بیتہ، کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے شامل کیا اور وہاں پر جو ہے آپ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اب وہاں پر اگر دیکھا جائے تو جمع بین الحدیثین المختلفین، کہ دو مختلف حدیثوں میں کچھ جمع ہے، تطبیق ہے، تطبیق کا فن ہے، ایک جگہ پر نفی اور ایک جگہ اثبات ہے۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ کیا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو وہاں آپ نے قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی صرف ازواج نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ نہیں ہے، نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہے ٹھیک، ورنہ دونوں حدیثوں میں آپس میں کانٹرڈکٹ آ جائے گی، آپ میں کانٹرڈکشن آ جائے گا، آپس میں تعارض آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب دوسری حدیث میں جہاں لاغ نفی کے ساتھ ہے، اس سے مراد ہے صرف۔ جب سوال کرنے والے نے سائل نے یہ سوال کیا کہ اے زید بن ارقم کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، فرمایا صرف اہل بیت میں یہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ صرف اہل بیت میں یہ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں وہ بھی ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آئیے ہم اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ اہل بیت، کیونکہ ناظرین مسئلہ کچھ بڑا سنجیدگی کا ہے اور بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جی جناب علی زید بن ارقم نے بڑی خطرناک بات کر دی، تو الحمدللہ ابھی میں بھی کچھ خطرناک باتیں کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ، اور اب جو ہے یہ جو بات ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میرے پوائنٹ کو آپ نے نقل کرنا ہے۔ آپ ایک صفحہ لے لیجئے، ایک کاپی لے لیجئے، ایک قلم لے لیجئے، اور میرے جتنے بھی پوائنٹس ہیں، پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ، ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کمپیریزن کریں گے کہ منہج کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے بات کس کی بہتر ہے، اور یہ شریعت خود آپ کے سامنے فیصلہ دے گی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت تو امہات المومنین سب سے پہلے شامل ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین سب سے پہلے شامل ہیں۔ اور اگر فارسی اور عربی زبان میں مجرد اگر یہ دیکھا جائے، لفظ اہل بیت تو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، بیوی جب خاوند کے نکاح میں آتی ہے تو وہ اس کی اہل بیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر سیدہ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اچھا، ابھی یہ اور سیدہ سارہ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتعجبین من امر اللہ، سیدہ سارہ کو فرمایا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اہل بیت آپ کے لیے۔ تو یہاں پر سارہ کو رضی اللہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ سیدنا ابراہیم اور سیدہ سارہ علیہم الصلاۃ والسلام تسلیما کثیرا، آپ کے علاوہ ابھی کوئی آپ کے گھر کے اندر اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں، رحمت اللہ و برکاتہ اہل البیتی، کہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں اہل بیت پر۔ اہل بیت کون؟ اہل بیت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو قرآن مجید کی سورہ ہود کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اہل بیت کی سب سے پہلی مصداق ازواج ہوتی ہیں۔ آئیے نحن نرجع الی سورۃ الاحزاب، ہم سورہ احزاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 اور 34 میں، یہ 4 ورسز ہیں، اگر آپ اس میں ان کی تلاوتیں کریں گے نا تو آپ کو کچھ باتیں آشکارا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کہ آپ عورتوں میں سے کسی کے مانند نہیں ہو۔ جیسے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم مردوں میں کسی کے مانند نہیں ہوں، کیونکہ میری فضیلت بہت زیادہ ہے، تو کوئی بھی مرد امت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں ہو سکتا۔
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جو ہے وہ ترازو لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص کو اس پہ کھڑا کیا گیا اور پھر مجھے رکھا گیا، میں بھاری ہوا، 2 شخص آئے، 3 شخص آئے، نبی سے فرماتے ہیں میری پوری امت، پوری دنیا آ گئی، لیکن اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بھاری رہا، کیونکہ یہ آپ کی فضیلت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کر لیں تو پھر آپ کے برابر دنیا کے اندر کوئی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر ہر عورت آ گئی، امہات المومنین کو دنیا کی ہر عورت آ گئی، چاہے وہ صحابیات ہوں، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی بزرگ سے بزرگ شخصیات ہوں عورتوں میں، فرمایا کہ کوئی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کیا اگر آپ تقوی اختیار کریں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور آپ جب بھی کسی سے بات کریں گے تو دب کر بات نہ کریں، جس کے دل میں مرض ہوگا تو وہ لالچ کرے گا۔ فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ بات معروف طریقے سے کرنی ہے۔ اب صیغے دیکھیں یہاں، یا نساء کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یا نساء النبی، ٹھیک ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ لستن، یہ لستن صیغہ مؤنث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا ان اتقیتن، یہ بھی صیغہ مؤنث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ فلا تخضعن، یہ بھی صیغہ مؤنث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے۔ وقلنا، اور یہ بھی صیغہ مؤنث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ یہ سارا کانٹیکس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے یہ سارے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور وقرنا فی بیوتکن، اور دیکھو وقرنا یہ بھی صیغہ مؤنث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مخاطب ہے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہنا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت جانا، اپنے گھر میں رہیں، اور واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیں، اور وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں۔ یاد رکھیے گا یہ سارے صیغہ مؤنث ہے، اور پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے اس کا، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ چلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے رجس کو، ناپاکی کو جو ہے دور کر دیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بڑے زبردست طریقے سے صاف ستھرا کر دیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، نحوی اور صرفی قاعدہ، نحوی قاعدے کے حوالے سے، گرامر کے قاعدے کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ لوگ، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انکم، انکم، یہ کم جو ہے یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، کہ یعنی یہ قم سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بس اہل بیت کے اندر صرف مرد ہیں، یا زیادہ تر مرد ہیں، عورتیں کم ہیں، یعنی ازواج مطہرات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ انکم جو ہے نا، کم، یہ انکم اور اس قسم کے، جیسے کہ پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہاں بھی، وہاں بھی کم تھا سورہ ہود کی آیت میں بھی، اور یہاں بھی کم ہے۔ یہ دراصل کم جو ہے نا یہ اہل کی طرف اشارہ ہے، اہل کی طرف، اور لفظ عربی میں یہ اہل جو ہے وہ تذکیر ہے، یاد رکھیے گا اس کو، تو دھوکے میں مت آئیے گا، کوئی چرب زبان آپ کو یہاں سے پھیر سکتا ہے۔ تو کم دراصل جو ہے اشارہ ہے اہل بیت کی طرف، یہ لفظ اہل جو ہے نا یہ عربی میں تذکیر ہے، اسی لیے یہاں پر ان کم آیا ہے، یعنی یہ تذکیر کی طرف اشارہ ہے، بیت کی طرف، اہل کی طرف اشارہ ہے، کہ ایک گھر والیوں، جیسے کہ وقالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا، جبکہ ملائکہ جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے ہیں یہ فرشتے، لیکن قالت الملائکہ، اور یہ فرشتوں نے کہا، قالت جو ہے وہ صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا، لیکن کیوں؟ لفظ فرشتوں کو جو ہے یہ نہیں ہے، ملائکہ لفظ، جو ملائکہ جو لفظ ہے نا وہ تانیث ہے، تو اس لیے قالت آیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر جو ہے انکم الرجس، انکم یہ مخاطب مذکر متکلم ہے، یہ دراصل اشارہ ہے اہل کی طرف، اہل جو ہے وہ تذکیر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ گھر والوں سے رجس کو دور کر دے۔ تو اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر بھی
کہ ہماری ماؤں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ آگے آیت نمبر 34 پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَ یہ بھی صیغہ تانیث ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وَاذْكُرْنَ یاد کیجئے، مَا يُتْلَى جو پڑھی جاتی ہیں آپ پر، فِي بُيُوتِكُنَّ آپ کے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، گھروں کی طرف اشارہ اہل بیت کی طرف ہے. اور یہ پورا کانٹیکس امہات المؤمنین ہے. من آیات اللہ والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ان کو یاد کیجئے، آپ ان کی تلاوت کیجئے. اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث غیر مطلوع ہے. دونوں مطلوع ہے، یہاں دونوں کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی لمبی اور بڑی ہی علمی مباحثات ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم کبھی کسی اور دن بات کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری آیت کا جو کانٹیکس ہے اور شروع سے لے کر آخر تک امہات المومنین ہی مخاطب ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے ان آیات سے کہ اس میں اولین امہات المومنین داخل ہیں. آئیے، یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ امہات المومنین ان آیتوں میں پہلے داخل ہیں. اب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر جو یہ دو باتیں کہی ہیں، پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیتہ اصلہ وعزبتہ الذین حرموا الصدقہ، کہ اہل بیت میں سے آپ کے اصل وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. آپ اس کا ترجمہ یوں کریں، دراصل اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کے اصل ہیں، یعنی وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، وہ بھی اصل کے اندر داخل ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. اب یہاں پر دو کیٹیگری اہل بیت، ایک تو آپ سمجھ گئے قرآن مجید کے حوالے سے. اب اہل بیت جو ہے یہ امہات المومنین ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک تو یہ ذکر کیا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں، بے شک وہ اہل بیت میں ہے. اور اس حدیث پر اہل سنت کے اندر اہل السنہ میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ان کو حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان سب کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم امہات المومنین کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں. اور ہم ان لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اہل السنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کی توقیر کرتے ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. ہم جو ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام کا قلعہ قبا نہیں کر سکتے، استغفر اللہ العظیم، اور نہ ہی ہم دیگر صحابہ کرام کی وجہ سے جو ہے اہل بیت کی فضیلت کو چھوڑ دیں، استغفر اللہ العظیم، ناصبیوں کی طرح. ہم اہل السنہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ بالکل اعتدال کی طرف سے ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم بالکل وسط اور اعتدال والی امت ہے. جو اہل السنہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ الحمدللہ سب سے بہترین اور عظیم عقیدہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات یہ کہ اب آپ محمد علی مرزا صاحب کو سنیں کہ جب یہ اس حدیث کا ٹکڑا نقل کرتے کرتے انہوں نے اپنی زبان بھی باہر نکال دی، بڑی تعجب کی بات کہی، بہت عجیب بات کر دی. زید بن ارقم نے بڑی خطرناک بات کی، جبکہ اللہ جانتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے خطرناک بات نہیں کی. یہاں پر یہ جو بات ہے کہ وَيْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّهْرِ، کہ ایک عورت زمانے بھر تک، ایک لمبے عرصے تک اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے اور پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے. یہ دراصل ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہتے وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں وہ بات نہ رہی ہو کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ پاک نے بات کی ہے. یہ اس وقت جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ان کے ذہن میں نہ رہی ہو. اور دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نے مرزا صاحب یہ کہا تھا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. جب ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہیں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تو یہ آپ ہی کی زبان سے ہے، اس کو بھی ذرا ناظرین اکرام ایک دفعہ سماعت فرما لیں. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225. انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں،
اس لیے میری معذرت قبول کرو. جی تو اب ہم آتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. تو جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ عورت جو ہے آدمی کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک رہتی ہے، ثم یطلقها، اور پھر آدمی جو ہے ثم یطلقها اس کو طلاق دے دیتا ہے. تو دراصل میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو بات آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھول رہے ہوں کہ یہ جو علت انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی ہے، اس علت کے اندر جو ہے وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھول گئے کہ اس علت میں امہات المومنین داخل نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی تھی. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے اس بات کو جو ہے بڑے صاف طریقے سے ذکر فرمایا، جس کا ذکر سورہ احزاب اور سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 52 میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لك النساء، لا يحل مضارع یاد رکھیے گا، نہ آپ کے لیے جائز ہے نہ آپ کے لیے جائز ہوگا، نہ آپ کے لیے حلال ہے نہ آپ کے لیے حلال ہوگا بعد میں، من بعد عورتوں سے اس کے بعد کہ آپ نکاح کریں، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے اب یہ جائز ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو تبدیل کریں، یعنی ان کو طلاق دے کر دوسروں سے نکاح کر لیں، دوسری عورتوں سے. ولو اعجبك حسنهن، اگر آپ کو کسی دیگر عورتوں کی حسن اچھا ہی لگتا کیوں نہ ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو اب طلاق نہیں دے سکتے. تو یہ جو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جس علت کا ذکر کیا ہے، تو وہ علت تو ہماری ماؤں کے بارے میں آ ہی نہیں رہی، وہ تو اس علت سے خالی ہے. کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دے دیا ہے سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 52 کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. کوئی دیگر عورتیں اگر آپ کو ولو اعجبک حسنہن، اگر آپ کو ان کا حسن اچھا بھی لگے گا تو آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. تو لہٰذا سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ مسئلہ جو ہے یہ جو علت بتا رہے ہیں، یہ علت جو ہے وہ ہماری ماؤں کے لیے نہیں ہے. لہٰذا یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے بعد ذہن میں یہ بات مستحضر نہ رہی ہو. اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے آگے جا کر 2-3 حدیثیں سنائی ہیں. ایک حدیث انہوں نے یہ سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے آپ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے اور خود انہوں نے جناب علی محمد علی مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے. آپ نے حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بلایا اور آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں. اس حدیث کے بعد محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی یہ تو اس بات کے اوپر ثابت ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، تو امی عائشہ بھی کہہ سکتی تھی یہ کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو اس قسم کی بات انہوں نے کہی. تو اب یہ جو جملہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے پہلے آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ جو صحیح بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا. اور پانچویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. آپ نے سنی بات کہ مرزا صاحب نے اس حوالے سے اپنے کیا کمنٹس کہے ہیں، کیا حدیث کی شرح کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے پاس لے لیا ان چاروں کو، اور خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کا تصور یہیں سے نکلا ہے، یہ ظلم ہے، کوئی پنجتن پاک کا تصور یہاں سے نہیں نکلا. پنجتن اگر یہ پاک تھے تو جو چھٹی جو امی عائشہ تھی وہ کون تھیں جن کے بارے میں خود قرآن نے یہ کہا کہ وہ پاکیزہ عورتوں میں سے اللہ نے ان کو پاک کر دیے. یہ تو 6 تن ہو گئے پاک. اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر تن پاک، ہر تن پاک.
جتنے بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آخری ہجری میں 110 ہجری میں شہید ہونے والے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو پہلی صدی ہجری میں فوت ہوئے، جو ہجرت سے پہلے فوت ہوئے، سارے کے سارے جو ہے یہ تن پاک تھے۔ صرف 5 تن پاک، اہل سنت صرف 5 تن کو پاک نہیں کہتی، اہل سنت کہتی ہے کہ ہر صحابی پاک تھا۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ سب اللہ پاک سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو بھائی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تھا اور آپ نے اپنی چادر میں لے لیا، تو چادر میں لینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ، یہ میرے گھر والوں میں ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہاں کچھ بات آپ کے سامنے کرنی ہو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آیت تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے جو ہے اہل گھر والوں سے جو ہے اپنے گھر والوں سے رجس کو دور کر دے۔ تو یہ کہتے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چل گیا کہ اہل بیت میں امہات المومنین نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی، لیکن کئی سارے لوگ جو اس کے اندر بہت ایکسٹریملی آگے بڑھ جاتے ہیں اور جن کا موقف جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اہل السنت کی طرف ہے کہ روافض کی طرف ہے، بالکل اپنے منہ سے جو ظاہر کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ مرزا صاحب آگے جا کر شاید اپنے موقف کو اسی کی طرف جو ہے وہ یو ٹرن مار لیں۔ خیر، تو انہوں نے کیا کہا کہ جناب علی کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو یعنی اہل بیت یہ ہیں۔ اب اس کا جواب عزیزان گرامی ذرا سن لیجئے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں تحفۃ الاحوذی ہے۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر یہ پوری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو ذرا سن لیجئے کہ کیا امہات المومنین اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے۔ وہ حدیث جو انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے لیا، اور انہوں نے 4 سے 5 جتنے بھی ترک جو تھے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو ترک بیان کیے ہیں، الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ترک کو چھپانے والے ہیں۔ مرزا صاحب ترک کو چھپاتے ہیں، جو اپنے عقیدے کے خلاف، جو مرزا صاحب کے عقیدے کے خلاف جو ترک آتا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ترک بتاتے ہیں کہ جس کا ذکر مرزا صاحب نے نہیں کیا، اور جب ہم اس ترک کو ذکر کر دیتے ہیں تو مرزا صاحب کی سارے تحفۃ الاحوذی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو ذرا زوم کر کے دکھائیں ذرا۔ یہ تحفۃ الاحوذی میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ سنن ترمذی کی شرح ہے، بڑی معروف شرح ہے۔ اس کے جلد نمبر 9 میں اور صفحہ نمبر 64 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا محمد بن سلیمان اصبہانی عن یحیی بن عبید عن عطاء بن ابی رباء عن عمر بن ابی سلمۃ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة فدعا فاطمة وحسن وحسین۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا، اور فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجل لہ بکساء، کہ اللہ کے رسول نے کسا کے اندر، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور پیچھے علی رضی اللہ تھے، یعنی چادر میں ان کو لے لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ پاک یہ میرے گھر والے ہیں، فذہب پس دور کر دیجئے، عنہم الرجس اللہ پاک ان سے پلیدی کو، وطہرہم تطہیرا وطہرہم تطہیرا اور ان کو پاک کر دیجئے۔ ایک بات تو یہ گزارش کر دوں کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اہل بیت میں اس آیت میں شامل کر دیں۔ آپ دیکھیں آخری کے الفاظ دیکھیں حدیث کے، دیکھیں میں الحمدللہ پوری حدیث سناتا ہوں، باقی جو ہے وہ ترک بھائی مرزا صاحب نے نقل کر دی ہیں جو ان کے مطلب کے تھے، اور جو ان کے مطلب سے ہٹ کر تھے، جو موقف جو ہے درمیانی
یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس حدیث کو بیان کر دیں تاکہ مرزا صاحب کو مزید ڈھونڈنا نہ پڑے۔ الحمدللہ آپ ہمارے پروگرامز کے اندر ایک اور خوبی بھی دیکھیں گے، جو نقطے مرزا صاحب کے ذہن میں نہیں آئیں گے نا، انشاءاللہ ہم ان کو امانت کے ساتھ وہ نقطے بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب یہاں پر یہ نقطہ تھا، آپ بھول گئے۔ الحمدللہ ہماری عادت اللہ کے حکم سے ایسی ہے کہ بس الحمدللہ، بس آپ دعا کیجئے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں حق گوئی کی جو ہے وہ عادت ڈال دے اور ہمیں حق بولنے کی، حق گوئی کی جو ہے توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں اللہ جانتے ہیں، میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں الحمدللہ، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ اگر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سے پلیدی کو دور کر دیں، رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیں۔ اے اہل گھر والوں، اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پلیدی کو دور کر دے، کیونکہ ان کے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو بلا کر پھر یہ آیت پڑھی اور پھر دعا کر رہے ہیں، اللہم، یہ کیا دعا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک، اے میرے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ دے دیں، اے اللہ جس کو آپ نے روک دیا کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی، اللہ، یہ سب کیا دعائیں ہیں؟ اے میرے اللہ ایسا کر دیجئے، اللہ ایسا کر دیجئے۔ اب یہاں دعا کر رہے ہیں، غور کیجئے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یعنی یہ بھی میرے گھر والے ہیں اللہ، فاذھب عنہم الرجس، اللہ ان سے بھی دور کر دیجئے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی داخل کر دیں یہاں پر، تبھی تو دعا کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہو چکا ہوتا تو پھر دعا چھ معنی وارد، پھر دعا کا کیا مطلب؟ وہ تو ہو چکا ہے۔ امہات المومنین کے لیے آپ نے کبھی بھی اس طرح کی دعا نہیں کی، کیوں کہ اس لیے کہ امہات المومنین کے لیے تو فیصلہ اتر گیا ہے، ان کے لیے کوئی خاص فیصلہ نہیں اترا تھا، آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان سے دور کر دیجئے پلیدی کو اور ان کو پاک کر دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے، یہاں پر آپ نے اس آیت میں ان کو شامل نہیں کیا بلکہ اس آیت میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ ھذا دلیل۔ اچھا پھر اب آگے آئیے، اب میری بات کو مزید مضبوط۔ قالت ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وانا معهم یا نبی اللہ، اللہ کی قسم کیا میں ان میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا قال انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ نے فرمایا تم تو اپنے زبردست مقام پر اور خیر پر ہو، تم کیوں کہہ رہی ہو کہ اس میں داخل ہو جاؤ؟ تم تو ہو ہی اپنی جگہ پر بہترین مقام پر اور خیر کے مقام پر ہو۔ اور ان کا خیر کا مقام کیا تھا؟ قرآن کی یہ آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ انتی علی مکانک، آپ جو ہے اپنی جگہ پر کھڑی ہیں، وانتی علی خیر، اور آپ بہترین مقام پر ہیں۔ کون سا بہترین مقام؟ یہ جو قرآن نے ذکر کر دیا۔ شاید کہ اب آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اس آیت اور اس حدیث نے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہاں سے یہ بات واضح پتہ چل گئی، کلیئر ہو گئی کہ اس چادر میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی تو ذرا شامل کر دیجئے؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی فقیہ تھی، بڑی زبردست علم والی تھی، ان کو پتا ہے کہ ہم تو شامل ہی ہیں، جو شامل نہیں ہیں ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ۔ آئیے ہم اب اگلے پیرا کی طرف جاتے ہیں، ہم ایک اور مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الا وانی تارک فیکم الثقلین، میں آپ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ بعض روایت میں ہے کہ عطرتی، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے اس حدیث کے کئی طرق بیان کیے، پھر اپنی عادت کے موافق۔ یہ اصل میں بسا اوقات آدمی زیادہ طرق بیان کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو یہ کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو کتنا وسیع اور بلیغ مطالعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن اگر جس مسئلے کے طرق بہت زیادہ ہوں اور ایک ہی اس کا نقطہ ہو، مفہوم ایک ہی ہو، تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کے ٹائم کے ذرا خیال رکھا جائے۔ ورنہ الحمدللہ جو ہے وہ
ہم بھی اگر یہ کوشش کریں تو الحمدللہ آپ کو کتابوں کے حوالے سے الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ مکتبہ شاملہ نہیں دیکھتے، ہم ڈائریکٹ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، وما توفیق الا باللہ۔ تو آپ کے سامنے کافی ساری کتابوں کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی سب توفیقات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ نقل کر رہے ہیں کہ جی حوض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، یعنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ملیں گے حوض پر ملیں گے۔ اب اس سے یہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں مرزا صاحب، سماعت فرمائیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے، قرآن اور اہل بیت۔ یہ حوض کوثر میں ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے؟ آپ نے یہ کچھ باتیں ان کی سماعت کی ہیں، دیکھیں ان کی باتوں کے اندر جو ان کے اپنے الفاظ ہیں اور جو ان کے اپنے مضحکہ خیز قسم کی گفتگو ہے، ہم اس پہ تو بات نہیں کریں گے۔ مسئلے کی طرف آتے ہیں، علمی نوعیت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ علمی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ ہے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پکڑنا ہے، اور اہل بیت جو ہے انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ کون ہے، حسن، حسین، فاطمہ، علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو تھامے رکھو۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت کو بھی تھامے رکھنا، پہلی بات تو یہاں کہ اہل بیت پہ یہاں بھی اولین امہات المؤمنین ہے۔ اب آپ سوال کریں گے ایسے کیوں؟ تو دیکھیں عزیزان گرامی، میں آپ کو بالکل کلیئر بات کہتا ہوں، میں حدیث کی مجموعی کتاب دیکھ لیں، آپ مجموعی کتاب اٹھا لیں، آپ مسند احمد اٹھا لیں، مسند ابی یعلا الموصلی اٹھا لیں، اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ مسند شاشی اٹھا لیں، اور آپ مسند شافعی اٹھا لیں، مسند الفردوس اٹھا لیں، بحر الزخار، مسند بزار اٹھا لیں، مسند عمر بن عبد العزیز اٹھا لیں، مسند ابی ہریرہ اٹھا لیں، مسند عمر فاروق اٹھا لیں، جتنی بھی مسانید ہیں نا وہ ساری مسانید اٹھائیں، کتب احادیث اٹھائیں۔ جو مطلب آپ نے نکالا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، جو آپ کی اہل بیت سے مراد ہے، جو آپ کی مراد ہے، تو عزیزان گرامی میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ مجموعہ احادیث کے اندر تقابل کر لیجئے کہ اگر یہ حدیث کا وہی مراد ہے آپ سے جو آپ لے رہے ہیں کہ علم دین اہل بیت سے لینا ہے، یعنی ان حضرات سے کہ جن کا آپ نے ذکر کیا اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام تابعین نے سب سے زیادہ علم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے حاصل کیا ہے یا امہات المومنین سے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی احادیث جو ہے پورے مجموعہ حدیث میں مجھے کوئی ایک بتائے روایت کہ جہاں پر ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے ہوں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ذرا یہ علم بتا دیجئے، یا ہمیں اس آیت کا مطلب بتا دیجئے، یا ہمیں اس حدیث کا مطلب بتا دیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ اس کا معنی بتائیں۔ مجموعہ احادیث میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہیں تقریباً 11 کے قریب روایت ہیں، اور میں شیعہ حضرات کی تو بات نہیں کر رہا، غالباً میرے ناقص علم کے مطابق شیعہ حضرات کے مجموعہ کتب کے اندر جو 4 بڑی کتابیں جو ان کی کہلاتی ہے اس میں سے کوئی ایک روایت بھی فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، علمی نوعیت کی بات ہے، کسی پہ تان و تشنیع نہیں ہے، ایک علمی نوعیت کی بات ہے۔ لیکن اس کے ہٹ کر اگر آپ علی رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیں تو کتب حدیث کے اندر 1883 آتی ہے، اور اسی طرح سے جناب علی اگر آپ صرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھیں تو ان سے 2200 سے زیادہ روایت موجود ہیں۔ اور بلکہ میں تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس پوائنٹ کو بھی جو ہے نوٹ کر لیا جائے، بڑی خطرناک بات ہے یہ، بڑی خطرناک بات ہے یہ، لیکن چلے کہہ دیتا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، ہم صحابہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں علی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حسن بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حسین بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فاطمہ بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیگر صحابہ بھی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ فرمایا جب بھی ہم صحابہ میں جب بھی کسی حدیث کے اندر کوئی مشکل درپیش آتی
ما اشکل علینا، جب بھی کوئی مشکل آتی تو کہتے ہیں کہ فَأَسْأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا، ہم سب جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے اس مسئلے کے بارے میں، اور ہمیں وہ وافر مقدار میں اس مسئلے پر علم دے دیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان کو پکڑے رکھو گے۔ یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، ان دونوں چیزوں کی یہ ملیں گے حوض کوثر پر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی پہلے مصداق صحابہ نے امہات المومنین کو سمجھا، ورنہ تو پھر اگر یہی بات ہوتی جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ حدیث کا روایت کا سارا مجموعہ کثیر تعداد کے اندر، سینکڑوں کی تعداد کے اندر، یہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن والحسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں خود بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بسا اوقات کن سے استفادہ کرتے تھے۔ اب میں زیادہ کہوں گا تو پھر بہت برا لگ جائے گا، اب آپ کہیں گے کچھ اور سمجھیں گے۔ بھائی میں اصل میں بات یہ کہ ہم جو اس گفتگو کے اندر اللہ نہ کرے اہل بیت کے حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے کہ اہل بیت کا رتبہ جو ہے امہات المومنین جو وہ بھی اہل بیت میں ان سے گھٹانے کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، ہم جس طرح سے اپنی ماؤں سے محبت رکھتے ہیں بعین اسی طرح سے ہم حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پیارے ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہماری جانیں ان سب پر قربان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر۔ لیکن مرزا صاحب ہم یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں نا، اور آپ جو ہے وہ ایک رخ چلے جاتے ہیں اور دوسرے رخ کو بھول جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو ہم یہ آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ فَأَسْأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا، ہم جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ہم نے ان کے بارے میں علم پایا ہے۔ آپ یقین مانیں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ اکرام، اور آپ جن کا زید بن ارقم بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام اس بات کے جو ہے قائل تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی فقیہہ عورت ہے۔ اس پر اگر تفصیلی بات کی جائے، بلکہ میں تو یہاں کہتا ہوں آپ کے سامنے موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو مجموعی عورتوں میں 40 مقامات پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جس کے جو ہے حوالے سے پوری عورتوں کے اندر، یعنی نبی کے وسلم کے صحابیات کے اندر اتنے زیادہ فضیلت کسی اور صحابی کے لیے نہیں، صحابیہ کے لیے نہیں آئی۔ 40 جگہوں پر 40 فضیلتیں ہیں، موقع نہیں ہے ورنہ ان 40 فضیلتوں کو آپ کے سامنے میں ذکر کرتا۔ اب آخری بات، اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، اس کو بھی ذرا نوٹ کرنا ہے آخری بات کو، کہ جہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دو اہل بیت میں ذکر کیا ہے کہ بھی ایک اہل بیت وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور دوسرے اہل بیت وہ ہے کہ جو صدقہ جن کے اوپر حرام تھا۔ تو بات یہ کہ وہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے شرف دیا، تکریم دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بڑا ہی شرف عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے جناب علی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم، تو اس میں آپ نے بڑی زبردست قسم کی بات بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا قَوْلُ فِي الرِّوَایَةِ الْأُخْرَى نِسَاءُ مِنْ أَهْلِ بیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں جو ہیں کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ دو روایت آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فہاتان اور روایتان ظاہرہما التناقض، فرماتے ہیں کہ یہ دو روایتیں ہیں، بظاہر دونوں میں جو ہے تناقض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان تمام اس میں یہ ہے مسئلہ کہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین دراصل اگر ان کے اوپر صدقہ حرام نہیں بھی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ باحترامہم و اکرامہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احترام کو اور ان کے اکرام کو اور ان کے جو ہے عزت کو اور وقار کو اللہ پاک نے انسانوں پر واجب کر دیا ہے، اور ان کے حقوق کو۔ اور فرماتے ہیں کہ اور جو دوسرے اہل بیت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے اوپر صدقہ حرام کیا ہے۔ یعنی دونوں کی فرماتے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی فضیلتیں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر لازمی اور منظوم ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دونوں کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ تناقض نہیں ہے۔ البتہ خیر ہم نے ان تمام احادیث کا اور تمام روایت کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی بات کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن
کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا ہماری مائیں اہل بیت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیا کہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے لیا تھا ان کو، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو جو وہ خود بھی کہہ سکتی تھی کہ کیا ہم اہل بیت میں نہیں، تو اس کا بھی جواب الحمدللہ ہم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے دے دیا تھا۔ اور باقی جب انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں چیزیں قیامت میں دن حوض کوثر پہ ملیں گی، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ اس حدیث کے اندر بھی جو ہے جناب علی امہات المومنین شامل ہیں۔ ہر جگہ پر یاد رکھیں جہاں بھی مطلق اہل بیت کا ذکر ہوگا وہاں امہات المومنین شامل ہوں گی، سوائے صرف صدقے کے مسئلے کے بارے میں۔ یہ یاد رکھیے گا اس قاعدے کو، باقی تخصیص کی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔